تو جو بھی ذکر ہوتا رہا پرانی کتابوں میں، تمام کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ وہ علوم کہ جو دوسری کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ تو جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی کہ جس میں کتبۂ ما سبق کے تمام احکام اور قیامت تک آنے والے واقعات اور قیامت تک ہونے والے حالات کا ذکر موجود ہے، تو پھر نبی کو کیسا ہونا چاہیے کہ جس پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے تمام انبیاء کے کمالات اور معجزات، اور اس کے علاوہ وہ معجزات و کمالات کہ جو قیامت تک آنے والی اقوام کے ذہن میں آ سکتے ہوں، تبھی تو سید المرسلین ہوں گے، تبھی تو سید المرسلین ہوں گے۔ اس لیے کہ تمام مرسلین کے سید و سردار نہیں، اگر صرف ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے اور ایک معجزہ ہے تو پھر ہر نبی کے لیے ایک معجزہ ہوا ہے، بلکہ بعض انبیاء کے لیے تو بہت سارے۔ اور جناب عیسیٰ کے لیے ایک طرف تو جو ہے کیا ہے، مردوں کو زندہ کرنا ہے، اور دوسری طرف جو بیمار ہیں ان کو شفا دینا ہے، اور اس سے بڑھ کر سب سے پہلا معجزہ تو یہی ہے کہ انی عبداللہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی معجزے سے کم ہے۔ یہ ایک نبی کو کئی معجزے دیے گئے ہیں، تو اب رسول میں تمام معجزے زائد پلس وہ معجزات کہ جو بعد میں آنے والوں کے اشکالات کا جواب بھی بن سکیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ رسول نے جو زندگی گزاری ہے بعثت سے پہلے، پھر اس کے بعد مرحلہ بعثت، تو رسول نے کہا کہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر جرار ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرو گے؟ کہ کہا کہ محمد ابن عبداللہ ہم تیاری کریں گے جنگ کی۔ کہا کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو اس لشکر کو؟ کہا بھائی دیکھنے کی ضرورت کیا ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا تیاری شروع ہو گئی۔ اتنا اعتماد، اتنے یقین کے ساتھ، اس لیے کہ کبھی بچپن سے لے کر اس مرحلے تک کبھی اس نے جھوٹ نہیں کہا، اور امانت میں خیانت نہیں، اور امانت ایسی کہ چاروں طرف سے گھیرا کیے ہوئے ہیں، گھر کا محاصرہ ہے، قتل کرنے کا ارادہ ہے کہ ہم آج اس کو قتل کریں گے۔ میں کہوں گا اے کفار قریش پہلے امانتیں تو لے لو، بھئی ارادہ تو قتل کا ہے، اور تمہیں پتا ہے کہ بھئی قتل کرنا ہے تو پہلے جاؤ امانتیں لے لو ایک دن پہلے، پھر دوسرے دن قتل کا منصوبہ بناؤ۔ عجب نہیں وہ جواب دیں اگر ہم قتل بھی کر دیں تو امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی، امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا امین، لیکن جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تب یہاں سے تیور بدل گئے۔ کہا کہ محمد ہم سچا کہتے ہیں، اب ہم آپ کو امین کہتے ہیں، سب کچھ تمام صفات آپ کے پاس پائے جاتے ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مسئلہ تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم ایک خدا کو کہاں 360 اور کہاں ایک۔ اب جب یہ آواز توحید بلند ہوئی تو بہرحال دھیرے دھیرے ابتدائی تبلیغ میں تو لوگ ایک دو مسلمان ہوتے رہے، کسی گھر سے ایک ہو گیا تو پورا گھر کا گھر کافر ہے، مشرک ہے، تو کسی کے ہاں دو ہو گئے، بھائی ہوا تو ایک بھائی کافر، باپ ہو گیا تو بیٹے میں کافر، اگر بیٹا ہو گیا تو باپ کافر، یہ حالات پیدا ہوئے۔ تو جب عاجز آئے تو پریشان ہو کر کافر آئے رسول کے پاس، کہا کہ محمد بن عبداللہ جب سے آپ نے نعرہ بلند کیا ہے ایک بڑا خلفشار پیدا ہے، بہت مشکل ہو چکی ہے، کشمکش ہے، ایک جنگ ہے، مسلسل فساد و فتنہ ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ کہا رسول نے کہا کیا ہوا؟ کہ ہونا کیا ہے، ایک ہی گھر میں جنگ ہو رہی ہے، ایک مسلمان دوسرا کافر، اب بھائی مسلمان باپ مسلمان تو بیٹا کافر، یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس خلفشار کو ختم کریں، اس جنگ کے ماحول کو، فتنے کے ماحول کو ختم کریں۔ رسول نے کہا ہم کب چاہتے ہیں جنگ کرنا، ہم کب چاہتے ہیں جنگ کریں؟ تو کہا کہ کیا ہے، کہ ہم تجویز لے کر آئے ہیں۔ کبھی تجویز کیا ہے؟ وہ تجویز یہ ہے کہ آپ ہمارے خدا کو مان لیجئے، ہم آپ کے خدا کو مان لیں گے۔ کہا وہ کیسے؟ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو 360 ہے، آپ کے پاس ایک ہے، جبکہ ہمارے بڑا ہونا چاہیے 360، تو چلے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کا خدا ہی بڑا ہے، ہمارے خدا چھوٹے ہیں۔ دوسرا اگر یہ بھی آپ نہیں مانتے
تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ ایک دن سجدہ کریں، ہم پورا ہفتہ سجدہ کریں گے آپ کے خدا کو. آپ ہمارے خداؤں کو ایک دن، ہم پورا ہفتہ آپ کے خدا کو کریں گے. کہ رسول نے کہا، تجویز تو رسول نے سن لی، لیکن وہ رسول ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے. انتظار ہو رہا ہے، وما محمد الا رسول، کہ محمد رسول ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. رسول اپنے سے کچھ نہیں بولتا، اگر بولتا ہے تو وہ وحی ہوتی ہے. تو انتظار ہوا، وحی نازل ہوئی. کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیں اگر یہ جنگ نہیں چاہتے، یہ خلفشار ختم کرنا چاہتے ہیں، امنی سا جو ماحول پیدا ہوا ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان سے کہہ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. لیکن یہاں پہ کسی بھی موقع پہ جہاں صلح ہوتی ہے، جہاں پہ اتحادی پوائنٹ پہ پہنچتا ہے انسان، دو گروہ کسی ایک اتحادی پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں، تو اس صلح سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ کس موقع پہ کس انداز میں صلح ہو رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنا پورا دے چکا ہوں. صلح کی بھی شرائط ہیں، اتحاد کی بھی شرائط ہیں. رسول نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ 360 کو چھوڑ کر ایک کی پرستش نہیں کر سکتے. جب تک تم اس کو کلی طور پہ نہیں چھوڑو گے، ایک کی عبادت نہیں کرو گے، ساتھ ساتھ میں معاملہ چلنے والا نہیں ہے، تو تم اپنی طرف سے رہو، ہم اپنی جگہ. کہ خلفشار ہم بھی نہیں چاہتے، جنگ ہم بھی نہیں چاہتے. کب ہم نے کہا ہے کہ ہم جنگ چاہتے ہیں؟ ہم تو اسلام لے کر آئے ہیں جس کا معنی ہی اطمینان ہے، جس کا معنی ہی سلامتی ہے. رسول نے کفار سے فرمایا اب یہ سلسلہ شروع. اب رسول جدھر جا رہے ہیں اور لوگوں نے وہاں کہنا شروع کیا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے دکھائیے گا، بتائیں. کسی نے کہا بھائی کہ جو یہ کیا ہے، اس انگریزوں سے کہیں کہ کچھ بولے. تو رسول نے ہاتھ میں اٹھایا تو انگریزوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ انک محمد انک رسول اللہ. اور کسی نے کہا کہ اس درخت سے کہیں کہ کچھ بولے. تو رسول نے اشارہ کیا، درخت سے آواز آنے لگی کلمہ توحید کی. اور بعض نے آگے کہا کہ نہیں یہ چاند ہے، چاند کو. تو رسول نے اشارہ کیا انگلی کا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جب امت نے معجزہ مانگا نبوت کی تصدیق کے لیے تو رسول نے معجزے دکھائے اور بتایا کہ دیکھو میں خدا کا نبی ہوں، میں تمہارے لیے خیر لے کر آیا ہوں، تمہارے لیے شر لے کر نہیں آیا ہوں. جو اس میں آ جائے گا اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. صرف میں دنیا کا دین کا پیغام لے کر نہیں آیا ہوں کہ تم دنیا کو چھوڑ کے رہو، نہیں، میں ایسا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو تمہاری دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. تو دونوں آباد. تو رسول نے اس انداز میں تبلیغ دین شروع کی. تو شروع سلسلہ کہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے. اخلاق کے رسول کا کیا کہنا کہ کفار قریش جو جان کے دشمن تھے انہوں نے تک اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جب تک عبداللہ کا بیٹا مکے میں رہا کبھی کوئی ایسی چیز ہم نے اس سے سرزد ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے کہ جو انسانیت کے خلاف ہو، کسی دین کے خلاف ہو. یہ محمد کا، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اخلاق انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے حبیب آپ کو ہم نے اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا بلند. اور رسول خود فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کو مکمل کروں. اس انداز میں کہ رسول کی زندگی دیکھیں، مدینے پہنچ چکے ہیں، مدینے میں مسجد النبی میں اس طرح سے لوگوں کے اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھتے تھے رسول کہ باہر سے آنے والا سمجھتا نہیں تھا کہ رسول کون ہے. کہتے ایکم محمد، کیا آپ میں سے کون ہے محمد، تاکہ میں کچھ پوچھوں، کچھ سوال کروں. تو پھر چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بات بری ہے کہ آنے والا اس انداز میں سوال کرتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کرتے. تو ایسا ہے کہ آپ کے لیے
کوئی ایک ایسی اونچی جگہ بنا دیتے ہیں کہ جس سے آنے والا یہ سمجھ لے کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ان کا نبی ہے اور نیچے بیٹھنے والے ان کے ساتھی ہیں. تو پھر ایک پتھر رکھا گیا وہاں پہ ابتدا میں، اس پہ رسول تشریف فرما ہوتے تھے اور اصحاب ساتھ میں بیٹھتے تھے. تو آنے والا دیکھ کے سمجھ جاتا تھا کہ نبی جو ہے یہی ہے. اتنا اخلاق رسول کا. اور جہاں پہ صحابی ایک پتھر اٹھا رہا ہے وہاں پہ نبی 2 پتھر اٹھا رہے ہیں. اس انداز میں رسول نے اپنی زندگی، ورنہ دنیاوی اعتبار سے، اختیارات کے اعتبار سے کیا رسول کے اختیار؟ جس کو اتنا اختیار ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، سنگریزوں کو اپنے دست میں کلمہ توحید پڑھوا دے، کیا اس کو اختیار نہیں ہے کہ مال دنیا حاصل کرے؟ بڑا اختیار ہے. لیکن وہ مال دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ دنیا کو دین کے لیے جانے کے لیے آئے ہیں. مال دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ دنیا والوں کو دین کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں. یہ اخلاق رسول پیش کر رہے ہیں. تو جب اتنا اخلاق رسول کا ہے، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ ہندوستان سے ایک ہندو گیا ہوا تھا رسول کے زمانے میں. تو جب وہ پہنچا تو مسجد میں، کہ مسجد کے باہر رسول تشریف فرما تھے، تو وہ جب آیا ہے تو جب بھی کوئی آتا تھا رسول کے پاس، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، رسول کھڑے ہو جاتے تھے. مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ اخلاق رسول ہے. آ کے اس نے دیکھا، کھڑے ہو گئے. تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہی محمد ہے، یہ رسول اللہ ہیں کہ جن کے بارے میں تو پوچھتا ہوا آیا ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ کچھ پوچھنا چاہتا ہے. تو کہا کہ بس اب پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آنے والا کہتا ہے کہ اب مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو میں نے پڑھا تھا، جو سنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا. فوراً کہتا ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے. یہ اخلاق رسول. تو یہ اخلاق رسول ہے عزیزان گرامی. تو جو ان کے ساتھ ہیں ان کا بھی تو اخلاق اس طرح کا اگر مکمل پورا نہیں تو کم از کم کچھ اتنی تو کوشش، ساتھ میں رہنے والے اتنی کوشش تو کریں کہ کم از کم کچھ تو حاصل کریں. اور یہ معیت والذین معہ. اب یہاں پہ مسئلہ آیا کہ معہ سے کیا مراد ہے؟ معیت کون سی ہے؟ آیا معیت روحانی ہے یا معیت مکانی ہے؟ اگر ہم معیت مکانی مانیں تو صرف وہی لوگ جو رسول کے ساتھ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہی ہیں. پھر اس کے بعد آنے والوں کا نہ کوئی تذکرہ ہے اور نہ آنے والوں کے لیے کچھ بیان کیا گیا ہے. اگر ہم اس کو محصور کرتے ہیں وہیں پہ تو پھر گویا کہ وہیں پہ نازل ہوئی تھی آیت اور وہیں کے لیے ختم ہو گئی. جبکہ جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان القرآن یجری مجرى اللیل والنہار، کہ قرآن رات اور دن کی طرح سے چلتا رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. اور قرآن کی جو آیتیں جو سورے نازل ہوئے ہیں اسی وقت کے لیے نہیں ہیں، اگرچہ سبب بنی ہے. کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حالت یا کوئی بھی شخصیت سبب بنی ہے اس آیت کے یا اس سورے کے نازل ہونے کی، تو لیکن وہ وہیں پہ محصور نہیں ہے، وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے. اب جب ہم اس کو میت روحانی مانیں، اور عقلی دلیل بھی یہی ہے کہ اس میت کو میت روحانی ہے، کہ اب جو صفات بیان کیے گئے ہیں وہ صفات جس میں پائے جائیں وہ رسول کے ساتھی ہیں. ساتھی بمانے اس وقت یا بعد میں آنے والے. جناب رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، درود پڑھیں محمد و آل محمد، کہ قال احد الاصحاب نحن اخوانك یا رسول اللہ، قال انتم اصحابی اخوانی لم یأتوا بعد. قال اخوانی لم یأتوا بعد، وقال اجر واحد منهم وللعامل منهم اجر 50 منكم. قال امنهم یا رسول اللہ؟ قال لا بل منكم، رددها 3. اب حدیث جناب رسول خدا سے، جناب رسول خدا سے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں؟ تو رسول نے کہا نہیں، تم لوگ میرے اصحاب ہو، میرے صحابی ہو، تم لوگ بھائی نہیں. میرے بھائی تو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، میرے بھائی ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. کون؟